السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اسی تسلسل میں بات جیسے ہو رہی تھی آپ سے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان سے چلے تھے، ابھی پاکستان میں ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ملک کے حوالے سے دنیا دیکھنا وہ ایک الگ سے ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور پھر آپ کے ارد گرد کیا چل رہا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ ہوا یہ ہے کہ 25 کروڑ تو وہاں پر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے ایک ایک ضلع جتنے دنیا میں ملک ہیں، بلکہ اس ضلع سے بعض پاکستان کے جو اضلاع ہیں ان سے آدھے آدھے جو ہیں وہ پورے رقبے میں ملک ہیں دنیا کے، اور وہ ملک کسی انسیکیورٹی کا شکار نہیں ہے، اور وہ جو پاکستان کے ایک ایک ضلع کے برابر ملک ہیں جن میں آبادی بھی بعض صورتوں میں آپ کے کسی ایک شہر جتنی ہے، ان ملکوں کے پاس ایٹم بم کوئی نہیں ہے، اور وہ دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور ان کو کوئی خوف اس طرح سے ڈے ٹو ڈے لائف میں لاحق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کے خوف ایک اپنی ہی نوعیت کے ہیں، اور ابھی ان کا آگے کہیں کوئی ٹنل کے دوسرے سرے پہ روشنی بھی دکھائی نہیں دیتی، گھپ اندھیرے میں چلتے چلے جائیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور اس کے اوپر پھر آپ حب الوطنی چڑھاتے ہیں، اس کے اوپر آپ پھر پیٹرٹزم دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ اسلام اور وطنیت اور اس زمانے میں خدا تعالیٰ کا تحفہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی اندھیر میں کیسے چل سکیں گی؟ جن لوگوں نے اتنا بڑا دعویٰ رکھنا ہو ان کی سانس تو ہموار چلنی چاہیے نا، کم از کم۔ ان کے ہاں ٹھیک ہے کہ دنیا میں ہر ایک نے آنا ہے اور دنیا سے چلے جانا ہے، مرنا ہے سب نے، زندگی ہے، ملتی ہے پھر ختم ہوتی ہے، لیکن یہ ایک تسلی کہ سارے دے نال ہی ہے نا، اسی خیر تے ہے، مگر وہ سارے دے نال والی صورتحال جو ہے وہ تک نہیں اویلیبل۔ سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ شام پڑ جاتی ہے، لیکن بے شمار انسانوں کی وہ تعداد ہے جن کو اپنا فیوچر تو ایک عجیب سی اصطلاح ان کو لگتی ہے، بعض کو اپنے اگلے ایک گھنٹے کا نہیں پتا، بعض کو اپنے ایک دن کی کوئی اس طرح سے تسلی نہیں ہے، بعض کو اپنے مہینے کے راشن کی تسلی نہیں ہے۔ اس طرح کی انسیکیورٹیز کے اندر آپ صرف ایٹم بم پکڑ کے نہیں چل سکتے۔ یہ کام اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو بہت بڑا کام ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ وہ ایک جو دنیا کی قوموں کے اندر، ملکوں کے اندر کم از کم اتنے جوگی ہے ریاست کہ ایسے ہی پھکا مار کے یا پھوک مار کے نہیں اڑا سکتے آپ اس کو، لیکن وہاں پر رک کیوں گئی ہے؟ بم بنانا تھا، بنا لیا، ہنری کسنجر سے کو آنکھیں دکھانی تھیں، آپ نے دکھا لیں، گھاس کھا کے جی ہم نے یہ کام کرنا ہے وہ کر لیا، لیکن اس کے بعد آپ اب اپنی جس سوورینٹی کی آپ بات کرتے ہیں وہ سوورینٹی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اندر اور باہر سے جو خود مختاری ہے، اس کے رستے میں کیا کیا فیکٹرز ہیں جو ابھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ ان کا سچا اور کھلا تجزیہ جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو امر واقعہ تو اس وقت یہ ہے، یہ ایک صحافی پاکستان کا وزٹ کر کے اس نے آ کے کتاب لکھی، اور اس کی کتاب ہے آن دی گرینڈ ٹرنک روڈ اے جرنی انٹو ساؤتھ ایشیا، اور سٹیو کول کی یہ ہے کتاب، اور میرے بیٹے نے اپنی جو چیزیں پسند کر کے پڑھتا رہتا ہے اس میں سے یہ مجھے بھیجا کہ یہ دیکھیں ذرا
اس نے کس طرح اس کی جسٹ جو ہے وہ الگ کر کے دکھائی ہے. پہلے میں آپ کو یہ سنا لوں، پھر اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، تشریح بھی کر دیتا ہوں. جو میرے خیال میں کہتے ہیں کہ پاور ان پاکستان واز ناٹ اباؤٹ انسٹیٹیوشنز اور پالیسیز. پاکستان میں طاقت کا جو مرکز ہے وہ ادارے اور پالیسیاں نہیں تھیں. اٹ واز اباؤٹ انڈیویجولس اینڈ دیئر نیٹورکس آف لائلٹی اینڈ پیٹرونیج. اب جب میں ابھی پڑھنے میں تو یہ دو لفظ ہیں نا، لیکن آپ وہاں پر جب اپلائی کر کے دیکھیں گے تو شرم آئے گی پھر کہ ہاں گل تو انجی ہے کہ یہاں پاور کا مطلب ہے وہ افراد سے وابستہ ہے اور ان کی نیٹ ورکنگ اور اپنی وفاداریوں اور ایک دوسرے کون کس کے چھتری کے تلے جائے گا، کس پیٹرونیج کے ذریعے آپ کو زیادہ پاور ملے گی، یہ اس سے متعلق ہے وہاں پاور. اٹ واز اباؤٹ ہو یو نیو، کس کو آپ جانتے ہیں، ہو یو پیڈ، کنوں تسی دے رہے ہو پیسے، اینڈ ہو یو تھریٹنڈ، اور کس کو آپ دھمکا سکتے ہیں. دی اسٹیٹ واز اے ویکل فار دی ایمبیشنز آف اے فیو. ریاست وہاں پر ایک ذریعہ ہے، ایک گاڑی ہے جس پہ سوار ہو جاتے ہیں چند، اور وہ چند اپنی منزل کی طرف چل سکتے ہیں ریاست کی گاڑی پہ سوار ہو کے. اے پرائز ٹو بی کیپچرڈ اینڈ پلنڈرڈ، ایک ایسا وہ تحفہ یا انعام ہے جس کو یا غصب کیا جا سکتا ہے یا اس کے ساتھ فراڈ کر کے، تو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ غبن کر جاؤ، کھا جاؤ جنوں مرضی. Elections were not a means to choose governments but a ritual of conflict. انتخابات وہاں حکومت منتخب کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایک نیا تنازع کھڑا کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے. A way to measure strength and settle scores. اس کے ذریعے آپ طاقت کا اظہار کریں گے یا بتائیں گے کس کے پاس کتنی طاقت ہے، یا دوسری صورتوں میں آپ سکور سیٹل کریں گے کہ ہونا وقت آیا ہونا سی انج کریں گے. دی پبلک واز این آڈینس ٹو دس ڈراما. یہ ڈرامہ جو چل رہا ہے اس کی پبلک جو ہے وہ جسٹ تماشائی ہے، عوام کی حیثیت تماشائی سے زیادہ نہیں ہے. سم ٹائمز چیئرنگ، کدی وہ خوش ہو رہے ہوں، سم ٹائمز ویپنگ، کدی رو رہے ہوں. بٹ آلویز آن دا آؤٹ سائڈ لوکنگ ان، مگر ہے وہ ہمیشہ سے باہر، اور باہر کھڑے ہو کے اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں بس. دے نیو دیٹ نو میٹر ہو ون، ان کو بالکل اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ کون جیتتا ہے، جو بھی جیتے دی گیم وڈ ریمین دا سیم. وہ جو کھیل کے اصول ہیں وہ وہی رہیں گے. اب ایک آؤٹ سائڈر وہاں صحافی ہے، وہ وزٹ کر کے آتا ہے اور وہ ان چیزوں کو وہاں سے سمیل کر کے بیان بھی کر دیتا ہے آ کے. تو اس کا مطلب ہے بات تو کھلی کھلی ہے. جب اس نے یہ کہا کہ یہ سکور سیٹلنگ کا ایک ذریعہ ہے، تو ذرا پہلے کی بات ہے نا، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی ادی جو تھیں فریال تالپور، ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے زرداری صاحب کا تو پرانا ہے وہ جیل کا سلسلہ، اور وہ اس وقت میں اس طرح کے حالات میں جانے کو سیاسی قربانی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ سیاسی قربانی نصیب جو ہوتی ہے وہ چند چنیدہ لوگوں کے حصے میں آتی ہے. عوام 25 کروڑ ہیں، مگر یہ سیاسی قربانی دینے والے 5-10 ہیں صرف، دونوں طرف. نون لیگ میں رانا ثناء اللہ ہو گئے، شہباز شریف، نواز شریف اور مریم،
اور حسن اقبال، مطلب خواجہ آصف، سعد رفیق، اور ان میں بھی جیلیں سب نے بھگتنی ہے، جیلوں کا تشدد بھی سب نے بھگتنا ہے، لیکن غلطی نال بھی کدی سعد رفیق وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ اتفاقی حادثے کے طور پر بھی حسن اقبال وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ فرحت اللہ بابر پہ پرچے ضرور ہو جائیں گے، فرحت اللہ بابر وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ سیاسی شعور ہر لیول پر تاج حیدر کو کہیں زیادہ تھا بلاول بھٹو سے، لیکن تاج حیدر کو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ، بلکہ ایک دفعہ تو وہ سندھ کا گورنر بنتے بنتے ہی رہ گئے، وہ بھی نہیں بن پائے۔ پریکٹیکل پاور وہ آپ نہ کسی پڑھے لکھے کو دیں گے، نہ عالم کو دیں گے، نہ سیاسی طور پر شعور رکھنے والے کو دیں گے، نہ ورکر کو دیں گے، وہ رہنی ہے اسی گھرانے کے اندر۔ اور جو بڑے بڑے کانڈ ہیں وہ بھی ان گھرانوں نے ہی کرنے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کی فیملی کے ساتھ، یعنی مسلم لیگی کے طور پر جو بڑا لمبا ساتھ ہے، وہ خواجہ سعد رفیق کا اپنے والد کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور اتنی زیادہ شوگر ملیں جو ہیں وہ صرف شہباز شریف لوگوں کی ہیں۔ اصل میں اتنی شوگر ملیں صرف ممبر بننے سے، صرف وزیر بننے سے نہیں ملتی، اور اتنے زیادہ جو ڈالرز اور سونے کی جو سمگلنگ ہے وہ فرحت اللہ بابر وغیرہ کے حصے میں کہاں سے آنی تھی؟ وہ فار دیٹ میٹر مطلب اوتھے ہی بیٹھے نا نیئر بخاری ہری تے جڑے اتھوں اسلام آباد دیاں سیٹاں والے، وہ جیالوں شیالوں کے حصے میں نہیں آنی۔ وہ ایان علی جو ہے وہ ان کے پے رول پہ نہیں ہونی، اس کا مطلب ہے کھاتے ہی کچھ اور ہیں۔ اور ایون فیلڈ اور سرے محل کے الزام بھی جو ہیں وہ نہ ان کے سیکنڈ ٹیئر پہ نہیں لگتے، اور اللہ حاضل کے آس اگے ٹورے چلو۔ یہ تو کہیں کسی لیول پر وہی طبقہ جو ہے وہ 5,000 10,000، اس میں سے پھر شارٹ لسٹنگ ہو کے 1,000 کا، پھر اس میں سے 100 150 اور پھر 5 10، کوئی سپیکر تے مر گیا، کوئی لا منسٹری تے ہی مر گیا، کوئی انٹیریئر منسٹری لے کے بہ گیا، کسی نے جو ہے وہ پیٹرولیم سنبھال لی، اور ایم کیو ایم والے جڑے انہوں نے شپنگ منسٹری لب لی۔ وہ پبلک کدھر گئی؟ وہ یعنی 25 کروڑ کا نام لے کے جو بات چلی تھی وہ 25-30 بندوں پہ آ کے ختم ہو گئی، اور ان 25-30 بندوں میں بھی یہ طے شدہ بات ہے کہ کیوں یہ معجزہ نہیں ہو پایا آج تک کہ وزارت عظمی اور وزارت اعلی یہ نواز شریف شہباز شریف کے گھرانے سے باہر کیوں نہیں گئی؟ اور پیچھے جو کاف لیگ بنی تھی تو وہی چودھری شجاعت کو بولیا جائے یا نہ، وہ گل سمجھ آوے یا نہ آوے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے گا جی، تے چودھری شجاعت دی گل پاویں پلے پوے یا نہ پوے، وہ ویل چیئر تے پیا پیا بھی جڑا او تہاڈا قائم مقام وزیر اعظم تے بس جی، وہ ویٹران کی تسی ویٹران ہو بھئی، تساں سائی مار چھڑے نے پھڑ کے بیڑا گرک کر لے ہر شہر۔ اچھا، ان ساروں کے ہوتے ہوئے پھر 1 ملین کی 10 لاکھ کی فوج کا ایک سسٹم بھی ساتھ موجود ہے، ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، وہ ایک نارمل طریقے سے میجر بھی بنتا ہے، اس میں سے نارمل طریقے سے بی ایم بھی بنتا ہے، پھر اس میں بریگیڈیئر بھی بنتا ہے، پھر اس میں 4 سٹار 3 سٹار اس طرح کر کے جرنیل بھی، میجر جنرل تک بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے اپنے نوازنے والا جو کھاتا ہے وہ چلتا گیا۔ عام سپاہی بھی کوئی اس کی بھی ٹھیک ہے، اس کو
سیلری پینشن سب کچھ ٹھیک ہے، ایون لنگر بھی ٹھیک ہے ان کا. لیکن جب ان کے ساتھ جوڑ پڑتا ہے پھر وہی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ باجوہ ہے. پھر لوگ جب یہ پیروڈی بناتے ہیں تو اتنی مذاق تو نہیں ہے نا. آخر وہ باجوہ وہ پیچھے 1 ملین کی فوج کو ریپریزنٹ کر رہا تھا نا، انہی کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا. اور جب بھی ان کا آپس میں تعامل ہوتا ہے، ان دو محلول جو کیمسٹری میں ہم پڑھاتے تھے نا کہ ان کے پھر کیمیکل تعاملات ہوتے ہیں، جب ان کے کیمیکل تعاملات ہوتے ہیں وہ چن کے جو ہے وہ بے ایمان جو ہے وہ ان کو اپنے پیرول پہ ان کے گٹھ جوڑ بنتا ہے باقاعدہ. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آرمی نے، فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے گٹھ جوڑ بنانے کے لیے عام ممبروں میں سے کوئی سیدھے پدرے جو بندے پھڑ کے اگے کر لے ہوں نہ. یا پالیا ہوئے گا یا پڑیا پلایا ہوئے گا. مطلب عمران خان کی صورت میں پالیا ہویا تے زرداری اور نواز شریف کی صورت میں پڑیا پلایا. اس طرح کے جو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، رہنا سارا کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہی ہے، مان لیا اس بات کو. لیکن اس کے نتیجے میں وہ جو عامت الناس ہے، وہ جو ادارے ہیں، وہ جو پالیسیاں ہیں، وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے کہ جو عام آدمی تک مفاد یا نقصان سانجھا ہو کے پہنچے، وہ تو نہیں ہو سکے گا. جب وہ نہیں ہونا تو ترقی جو ہے وہ اس 1,000 نے کہاں سے کر کے دی؟ ترقی معاشروں کو مجموعی ترقی جو ہے وہ تو سارا سوشل فائبر مل کے کرتا ہے. ساری سٹیٹ جو ہے ریاست کے اندر جتنے کل پرزے ہیں وہ سارے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اپنی کمی بیشی کے اوپر وہ ویجیلنٹ ہوتے ہیں پالیسی ساز. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نشئی کتنے ہو گئے ہیں بندے، ہمارے الٹریٹ کتنے رہ گئے ہیں پبلک میں، ہمارے جو کام کرنے والے ہیں وہ سہولیات سے آری کتنے ہیں، ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے. ان ساری چیزوں پر پالیسی ساز ویجیلنٹ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں ان ملکوں کے جو دنیا میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں اور جنہوں نے بھی ترقی کی ہے اسی پروسیس کے ذریعے کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو اس ساری مشینری کے کل پرزے بن سکتے ہیں، جو اینٹیں ہیں اس عمارت کی، وہ ساری کی ساری آپ نے ریتلی بنائی ہوئی ہوں، ان میں نہ سیمنٹ پورا ہو، نہ ان کا وہ بلاک جو بنے ہیں اس کی ریسیپی تو پرلے درجے کی فضول ہو. اور اس سے آپ جو محل کھڑا کریں اس پہ جناب چائنا بھی اٹیک کرے تو اس پہ امریکہ بھی آئے اور رشیا بھی آئے تو وہ کھڑا رہے. وہ کیسے کھڑا رہے گا؟ ان حالات میں اس وقت پاکستان بیٹھا ہوا ہے اور یہ تجربے کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ ان 25 کروڑ کو جن کی ہیڈ کاؤنٹنگ کی جاتی ہے لیکن جن کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کیا جاتا، اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی جو ریئلسٹ اپروچ کے ساتھ مسئلوں کو اجاگر کر کے پھر ان کے اوپر 10 سال اور 20 سال اور بعض صورتوں میں 50 سال کا سوچ کے کام کرنے والا وہ ماحول کہاں بنے گا، کیوں بنے گا؟ منو بھائی کہتے تھے کہ اگر ساریاں سچیاں دسن گے جنج وسدے نے کنج وسن گے. جی کسی تو تایا چور سپاہی کسی دی ساری عمر دی کمائی کھا گئی وہ دی تائی. وہ پوری نظم ہے، کہیں سے ڈھونڈ کے آپ کو سناؤں گا کسی پنجابی پروگرام میں. چیف احتساب کمشنر صاحب بہادر ڈاکواں کولوں ڈاکواں دا پتہ کی پوچھ دے ہو؟ ساڈیاں نیاں پٹیاں گئیاں، ساڈیاں عزتاں لوٹیاں گئیاں. تو جب یہ ماحول چل رہا ہے، اس ماحول میں
ہم مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کام اس طرح چابی سے فوراً نہیں ہونے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ آپ کم از کم، جیسے وہ مرید کے کریک ڈاؤن سے میں نے بات شروع کی تھی پچھلے پروگرام میں، کہ ایٹ لیسٹ آپ نے جو گند پالا ہوا تھا اس کا گلا گھونٹنے کا مطلب اس کو پٹا ڈالنے کوئی کچھ تو آپ نے کیا، چاہے اسی وجہ سے کیا کہ وہ آپ کو ہی بھونکنا شروع ہو گئے تھے، لیکن پتہ تو چل گیا نا۔ اسی طرح سے اب آپ جب ہم یہ پریس کانفرنسز فالو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ پتہ چل چکا ہے آپ کو کہ یہ طالبان کیا چیز ہے، یہ آئی ایس ایس اور جو داعش اور یہ جتنے فیکشنز ہیں یہ کیا چیز ہیں؟ یہ سارے وہ مذہبی دھڑے ہیں جن کو ریاستوں نے انڈیوس کروایا ہے یا ریاستوں میں انڈیوس کروایا گیا ہے، اور یہاں مذہب کو آپ لوگوں نے پولیٹیکل گینز کے لیے، پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے لیے اور لوگوں کو سٹریٹ میں گندا کرنے کے لیے، ننگا کرنے کے لیے ان پہ جو کتے چھوڑے آپ نے، ان کے یہ مختلف نام ہیں مختلف زمانوں میں، اور آج آپ انتظامی طور پر ایڈمنسٹریٹولی وہ اب آپ کے گلے کو آ چکی ہیں چیزیں، کیوں کہ وہ ایک آرگینک سٹف نہیں تھا ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ایک نیچرل سچ مچ کا مواد نہیں تھا انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے، وہ جو کچھ بھی تھا وہ آپ کی کوتاہ نظری کا آؤٹ پٹ ہے، وہ آپ کی شارٹ سائٹڈنیس کی منہ پہ آ کے لگنے والی جوتی ہے، اور ٹھیک ہے جب آپ کو پڑ گئی تو اب آپ ان کا نام لے رہے ہیں، اب ان کے مختلف ٹائٹلز مل رہے ہیں، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الفلاں، فتنۃ الہندوستان، لیکن بلا استثناء یہ سارے وہ فتنے ہیں جن کا 90% مذہبی دھڑوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ بنائے گئے تھے، اور ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ جی ہم ان سے ڈائلاگ کریں گے، وہ کے پی کے والے یہی کہہ رہے ہیں نا، خیبر پختونخوا والے، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گفتگو کریں، کیوں کہتے ہیں؟ جان ایلیا نے کہا وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں، اب آپ ان سے بیٹھ کے کیا گفتگو کریں گے، اب آپ ان کو کیا دے کے کیا لیں گے؟ لہذا اگر یہاں تک آ چکے ہیں تو کم از کم اب اتنا کریں، اس سٹیپ میں کوئی نہیں ہونا کہ آج ہی آپ یہ جو جن کو کہا گیا ہے کل کو جو ہے یہ جا کے اٹھا کے سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر میں انکلوسیو پارلیمنٹری پارٹیاں بنے گی، ساروں کو ساتھ لے کے بڑی ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ قسم کے سسٹم بن جائیں گے، ایسا اتنی جلدی کوئی نہیں ہونا، لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ اب ان کو یہ تو کہا جائے کہ ہن تسی رج نہیں گئے کھا کھا کے، کسے دن نواز شریف نو ستے نو اٹھ کے پوچھو تیرے کو کل کنے پیسے نے، میں لکھ کے دینا انہوں نہیں پتا اتنے پیسے نے ہوتے کو، اور قسمیاں گل ہے زرداری نو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتے کو کنا پیسہ، اس سے پاکستان میں وہ لوگ ہیں جو گن کے کہتے ہیں کہ انہیں لب جان تو شاید ساڈا مہینہ یا ہفتہ لنگ جائے، تو وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساڈے کول کنا ہے انہوں نے تے آکھو کہ ہن تسی بس کرو، وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کل کی روٹی کیسے کھانی ہے، اب ذرا کچھ وقت کے لیے ان کے لیے سوچیں، اور یہ بات یہ ہے جس طرح آپ نے اپنے سیاسی تجربوں کی خاطر مذہب کے پیچھے لگائے رکھا تھا، مذہبی کٹھ ملائیت آپ نے گھڑ کے دی تھی، یہ باہر سے نہیں آئی، وہ جو بولی آپ کو سناتا ہوں نا نظر عباس نے گائی ہوئی ہے کہ تیتھوں رکھ ہی نہیں ہو چنگی طرح ہوئی، کمادہ نہیں سی سور جمیا، تو یہ باہر سے نہیں آئے تھے، یہ آپ نے خود گھڑ کے بنائے تھے۔ اب اگر آپ صرف 10 سال کے لیے اکنامک آئیکانز کیوں نہیں بناتے، فائنینشیل سیکیورٹی کے
فائنانس کے اور اکانومی کے پیچھے کیوں نہیں لگا دیتے انہی سارے پاگلوں اور جاہلوں کو؟ آپ تو ذرا سا ترانہ بنائے تو جناب اگلے دن ہی لالا لالا دشمن کے بچوں نے پڑھان نکل جاندے نے بندے. تسی ذرا ٹکر کمانا، روٹی کمانا ہے، ہمیں دشمن کے بچوں کو روٹی کھلانا ہے، ہم نے پیسہ کمانا ہے. کچھ عرصہ یہ ترانہ بنا کے لوکاں نوں لاؤ یہ پیچھے، یقین کرو جڑے پیسے پیچھے لگ جان، جو یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ ہم نے یہ چیزیں ڈیولپ کرنی، وہ پھر بھی بہتر ہے. ساؤتھ کوریا تواڈے نالوں زیادہ کرپٹ سیاستداناں دی آماج گاہ سی. آج ساؤتھ کوریا جو ہے اس کے بارے میں پنجابی کہندے انہوں گجیا بھی نہیں سنیدا، یعنی بادل بھی گرج رہے ہو تو اس کو سنائی نہیں دیتے. کیوں؟ انہوں نے سارے انسانوں نوں ادھر پا دیتا اکنامک ڈیولپمنٹ. اب وہ آرام سے بیٹھ کے اب ماشاءاللہ وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں، اب وہ ڈرامے دکھاتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے. اگر انہوں نے یہ اکنامکلی گروتھ نہ ہوتی، اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہوتی، تو ان کا قومی ڈرامہ پوری دنیا نے دیکھنا تھا. جس طرح افغانستان کا ڈرامہ ساری دنیا ویندی پئی ہے، سیریا کا ڈرامہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، عراق کا ڈرامہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، اب ایران کا ڈرامہ دنیا دیکھ رہی ہے. اللہ بچائے. آپ کو ویسے پتہ چل چکا ہے کہ اگر اب ہم واپس نہ ہوئے تو ہمارا ڈرامہ بھی اب دنیا نہیں دیکھنا ہے. لہذا میں نے اس سفر کے دوران ہی کسی سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ ابھی پاکستان نے یو ٹرن نہیں لیا. ابھی جیسے وہ 4-5 لین والی ہوتی ہیں تو اس میں ایک آخری لین جو ہوتی ہے وہ اس کے اشارہ لگا کے آ جاتے ہیں آپ اس لین میں جو یو ٹرن لینے والی ہے. ابھی پاکستان کا منہ بربادی کی طرف ہے، مگر لین وہ اس میں آ چکا ہے یو ٹرن والی. جس دن اس نے وہ یو ٹرن واپس لے لیا اس دن ہم بھی پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم.